محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب دانائے غیوب ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے آج ہم سب کو راؤ نصر اللہ خان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت پروگرام کے اندر شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واجب الاحترام علماء کرام اور معزز و مقتدر مہمانان گرامی، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح فیقول یا رب انا لہذہ فقال اللہ عز وجل باستغفار ولدک لک۔ حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ بندہ مومن کا جنت کے اندر درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جب جنت میں اپنا بلند درجہ وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ یا رب انا لہذہ، باری تعالیٰ یہ میرا جنت میں درجہ کس وجہ سے، کس عمل کی بنیاد پہ بلند ہوا؟ میری زندگی کے سارے اعمال آج میری آنکھوں کے سامنے ہیں، مجھے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا بڑا خاص عمل نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے تو نے جنت میں میرا اتنا درجہ بلند کر دیا۔ اور جنت کا درجہ بھی کوئی عام تو نہیں کہ 2-4 فٹ کا ہو، نہیں، 500 سال کی مسافت کا ایک جنت کا درجہ ہے، جتنا زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اتنی عظمت جب بندے کو ملتی ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا ہے باری تعالیٰ انا لہذہ، باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کس عمل کی وجہ سے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور نے فرمایا فقال اللہ عز وجل باستغفار ولدک لک، اے میرے بندے واقعی تو نے کوئی خاص عمل ایسا نیک بڑا نہیں کیا تھا، بس یہ ہے کہ دنیا میں تو نیک اولاد اچھی تربیت کر کے چھوڑ کے آیا تھا۔ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تجھے بلایا نہیں، بلکہ تیرے لیے، تیری بخشش کے لیے مجھ سے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ میں نے تیری نیک اولاد کی دعاؤں کو تیرے حق میں قبول کر لیا ہے اور جنت میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا اگر نیک اولاد بندہ دنیا میں چھوڑ کے جائے تو وہ اولاد بندے کے لیے قبر کے اندر بھی راحت کا سامان ہوتی ہے اور جنت کے اندر بلندی درجات کا باعث بھی وہ اولاد بنتی ہے۔ دوسری حدیث پاک مشکات شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، مشکات شریف کے اندر باب الاستغفار والتوبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، ہمارا گزر ایک قبرستان سے ہوا، 2 قبروں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، مر النبی بقبرین فقال انہما لا يعذبان، جب قبروں کے پاس سے ہم گزرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 2 قبریں ہیں ان 2 قبروں والوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ کون بتا سکتا ہے؟ قیامت تک کی کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں بتا سکتی کہ قبر کے اندر معاملات کیا ہیں، قبر کے اندر میت کے ساتھ، مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ منو مٹی تلے دبے اپنے غلاموں کو دیکھا اور فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، میں ان کی زندگی کے اعمال کو جانتا ہوں، مجھے علم ہے
فرمایا وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. فرمایا پہلے کا جرم یہ تھا، ایک قبر والے کا جرم یہ تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے لا يستتر من البول، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا. دوسری حدیث کے اندر حضور نے فرمایا اکثر طور پہ جو عذاب قبر ہے وہ انہی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی پاکی ناپاکی کا لحاظ نہیں رکھتا. اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند فرماتا ہے. تو پہلے کا جرم یہ بیان فرمایا اور دوسرے کے لیے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. فرمایا دوسری قبر والا جو ہے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی چگلیاں کیا کرتا تھا. یہ دوسرے کا جرم ہے. اب سرکار نے کیا کیا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسا نہیں کہ بس دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے تو پاس سے گزر گئے، نہیں، جانے کائنات نے یہ عمل کیا کہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ. سرکار نے ایک سبز درخت کی 2 ٹہنیاں توڑیں، ٹہنیاں توڑ کے ایک ٹہنی کو ایک قبر پہ رکھا، دوسری ٹہنی کو دوسری قبر پہ رکھا. اب دونوں قبروں پہ دونوں ٹہنیوں کو جب رکھا تو ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے. صحابہ نے سوال کر دیا لما صنعت ھذا، پیارے محبوب آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوالات پر بھی. اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو آج یہاں اس گلی میں آ کے بیٹھنے والوں کو ہو سکتا ہے جواب نہ ملتا، ذہن میں سوال رہتا، مگر صحابہ نے فوراً سوال عرض کر دیا. عرض کیا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا، یہ کس وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا؟ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا یہ عمل ہے، قیامت تک کے لیے یہ آپ کی سنت بن جائے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے. آپ بتائیں تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا. فرمایا اے میرے صحابہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی یہ میرے رب کا ذکر کریں گی اور رب کے ذکر کی وجہ سے رب قبر والوں کے عذاب کو دور فرما دے گا. اب امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے آپ نے اس سے جو مسائل استنباط کیے، جن مسائل کا استخراج کیا، امام ترمذی فرماتے ہیں ایک مسئلہ ان میں سے یہ ہے کہ دیکھو وہ جو تر ٹہنی ہے وہ انسان نہیں، وہ اشرف المخلوقات نہیں، وہ تر ٹہنی ہے. اگر وہ ذکر کرے تو قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے. تو میرے بھائیوں غور تو کرو، اگر مرنے والے کی اولاد قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر نہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو پھر رب قبر والے پر کتنی رحمتیں برساتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راؤ محمد اشتیاق صاحب اور ان کے برادران نے جو انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. جن کے